سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت اور جلالت بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد بھی کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولاضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے یہ سوال کیا، اسے عطا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ دعا، سورۃ شفا، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الراقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے، مدد صرف اسی سے طلب کی جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے دعا اور التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کفار مشرکین جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 3 اور 5 میں مومنین کی صفات ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتاب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر و عیاں ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے، اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ ہے لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ آدم زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، کہ بنی آدم جو ہے انسان زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، اور اے اللہ ہم تو ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن اسرار اور حکمتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر
نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کر دکھایا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کی بلا چون و چرا تعمیل کی، اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پھر آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ابلیس لائن کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورۃ اعراف، یہ کلمات توبہ جو ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، منہ سلویٰ کی صورت میں تیار خوان نعمت کا نزول، چٹان پر عصا موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا جو ان کے زمانے میں تھے، ان لوگوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل میں باکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ، پھر ان کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں باستر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کر دینا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، منہ سلویٰ کی گراں قدر جو نعمت ہے اس کو ٹھکرا کر زمینی اجناس طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کہ سیدھے سادے حکم کو ماننے کی بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، تورات اور انجیل میں سیدنا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپا لینا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال اشارات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا وغیرہ۔ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اہل ایمان، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائنا نہ کہنا، کیونکہ اسے یہود اور منافقین توہین کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ لفظ رائنا نہ کہنا، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کو کوئی بدفطرت شخص اشارتاً توہین کے معنی میں استعمال کرتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچھڑے کی عبادت کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل بندر کی شکل دے دی گئی، اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل علیہ السلام سے اس لیے دعوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔
نبی بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی: اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ سب پیغمبر ایک ہی دین اسلام کے علمدار اور داعی تھے۔ یہ ہے پہلے پارے کا ترجمہ جو نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارے کا تفسیری خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا